آج پہلے بات تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو ٹرائیبیونلز ہیں یہ پھر سے کام کرنا شروع ہوئے ہیں۔ ٹرائیبیونلز کیوں ضروری تھے؟ ہم یہاں پر کیوں میں یہاں پر کیوں پیش ہوئی ہوں؟ یہ جو پٹیشن میں لے کر آئی ہوں الیکشن ٹرائیبیونل میں، یہ کیا میں ایک سیٹ کے لیے لڑ رہی ہوں؟ نہیں۔ آپ میرے پیچھے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو کھڑے ہیں، یہ سب NA-151 کے ووٹر ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے حق پہ 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا۔ آج اگر ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہم اس ڈاکے کا حساب مانگنے کھڑے ہیں۔ جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو قانون ہے، آپ نے 180 دن کے اندر ووٹر کو اس کا حق دینا ہوتا ہے۔ وہ 180 دن کب کے گزر گئے، مگر آج بھی یہ لوگ یہاں جو کھڑے ہیں یہ اپنے حق کے منتظر ہیں، انصاف کے منتظر ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن ٹرائیبیونلز جو ہیں یہ ایک مثبت طریقے سے آگے چلیں گے، مگر آج میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو پٹیشنر ہیں اس کیس میں، جو رسپونڈنٹ تھے جن کے خلاف میں پٹیشن لے کر آئی ہوں، پیپلز پارٹی کے موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایڈجرنمنٹ موشن مانگا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیوں کترا رہے ہیں پیش ہونے سے۔ اس کا تو صرف یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی جیت نہیں ہے، یہ ایک ڈاکہ ہے اور اس ڈاکے کا حساب دینے کو وہ تیار نہیں ہے۔ مگر عوام اپنا حق لے کر رہے گی اور ہم تب تک کھڑے رہیں گے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، چاہے وہ 8 فروری کا انصاف ہو، چاہے وہ 9 مئی کا انصاف ہو، کہ جس میں ہمارے خلاف ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہماری جماعت کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج ہم ایک اور مطالبہ بھی کرتے ہیں انصاف کا۔ ہم 26 نومبر کا انصاف بھی مانگتے ہیں کہ جب اس ملک کے شہریوں کو، اس ملک کے بیٹوں کو، نوجوانوں کو، نہتے پر امن شہریوں پر گولیاں چلائی گئیں اور انہیں شہید کیا گیا، ہم اپنے شہداء کے لیے انصاف مانگتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے گولی نہیں چلی، پہلے کہتے تھے کوئی اموات نہیں ہوئی، کوئی شہادتیں نہیں ہوئیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب سینٹ میں کھڑے ہو کے خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایریل فائرنگ ہوئی۔ تو اگر فائرنگ ہوئی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیوں ہوئی؟ گولی کیوں چلائی؟ کس کے حکم پہ چلائی؟ اور اب اس کا حساب کون دے گا؟ ان شہادتوں کا حساب کون دے گا؟ ان ماؤں کو کون جواب دے گا کہ جن کے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے چھین لی؟ ان والدین کو کون جواب دے گا کہ جن کے بڑھاپے کا سہارا آپ نے قربان کر دیا؟ اور کس لیے یہ سب فسطائیت ڈھائی جا رہی ہے؟ کس لیے یہ بربریت کا سامنا ہم کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ فارم 47 والے نمونوں کو آپ براجمان رکھ سکیں۔ مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح سمت چلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری آئے، تو یہ چمونے نمونے جو ہیں ان سے نہیں ہوگا۔ آپ ان کے سر پہ جو آپ نے دست شفقت رکھا ہے اسے ہٹا لیں، کیونکہ ان کو رکھتے رکھتے، ان کو بچاتے بچاتے ہم اپنے ملک کو ڈبو رہے ہیں۔ اور آج اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس کی وجہ سے تباہ نہیں ہو رہا۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک جس طرح کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ نقصان دہ ہیں۔ ادارے زیادہ اہم ہیں، ملک زیادہ اہم ہے، اور سب سے اہم ہے انصاف، حق، عدل، جمہوریت۔ اس سب کو ان نمونوں کے لیے مہربانی سے قربان مت کیجیے۔ انصاف ہونے دیجیے، لوگوں کو انصاف دیں، لوگوں کو ان کا حق دیں۔ اس وقت پاکستان میں ہمیں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے لوگوں کے دلوں پہ۔ لوگ دکھی ہیں، لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کی گئی ہے، لوگوں کا ووٹ چھینا گیا ہے، لوگوں کی آوازیں بند کی گئی ہیں، مگر پھر بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، لوگ انصاف مانگ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ریاست پاکستان سے کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح ناانصافی مت کریں۔ شکریہ۔